हेलो गुड मॉर्निंग मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। अज़ीज़ो, हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात जिसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है ये बहुत अहम है और अगर आप इसे ब्लेस होना चाहते हैं एंड तक इस मैसेज को ज़रूर सुनें। आज का जो टॉपिक खुदा ने मेरे दिल में डाला है वो है खुदा की कामिल मर्ज़ी हमारे लिए क्या है, या एक आम फहम शख्स के लिए, ये आम बिलीवर के लिए मैं ये कहूँगा जिसने अभी खुदा को अपनी ज़िंदगी नहीं भी दी और वो खुदा के पीछे चलना चाहता है कि खुदा की मर्ज़ी क्या है, खुदा की कामिल मर्ज़ी में चलना या खुदा की मर्ज़ी क्या है। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खुदा की मर्ज़ी, असल में दोनों एक ही बात है लेकिन लोग इसे फ़र्क तरीके से लेते हैं। खुदा की मर्ज़ी को और बनाया हुआ है लोगों ने और खुदा की कामिल मर्ज़ी को कुछ और लिया हुआ है। हालांकि खुदा की मर्ज़ी जो है वो हमेशा कामिल ही होती है। खुदा की मर्ज़ी कभी भी आधी या कभी भी जो है वो इम्परफेक्ट नहीं होती। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप खुदा की मर्ज़ी में चलना चाहते हैं तो कलाम मुक़द्दस हमें इसके ताल्लुक़ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से टीच करता है। और अगर इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि खुदा की मर्ज़ी है कि आप उसी की मर्ज़ी में चलें और यही सब कुछ जो है हासिल कलाम यही है हर एक मैसेज का, तो अजीज़ों ये गलत ना होगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप परेशान हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी क्या है, तो अजीज़ों आज से परेशान होना छोड़ दें और खुदा को सुनना शुरू करें। अब प्रॉब्लम ये है, लोग ये समझते हैं कि जैसे हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि बहुत से लोगों के पास किसी खुदा के बंदा के पास जो है वो खुदा का फ़रिश्ता आ गया, किसी ने किसी तरीके से जो है वो खुदा की मर्ज़ी को मालूम किया। लेकिन हम कैसे जान सकते हैं अजीज़ों? आपको बताना चाहता हूँ, पुराने अहद में अजीज़ों अगर आप जाएँ या आप नए अहद में भी जाएँ तो उनके पास, बहुत से लोगों के पास जो है वो रिटन जो वर्ड था उसकी एक्सेस नहीं थी। और जैसे आज हमारे पास बाइबल मौजूद है, ऐसे जो है वो इस फॉर्म में उनके पास खुदा का कलाम ऐसे मौजूद नहीं था मुकम्मल तौर पर। अब तो हमारे पास मुकम्मल रिटन वर्ड मौजूद है और इसके लिए ये खुदा की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, अगर आप खुदा की मर्ज़ी जानना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो एक काम तो ज़रूर करना शुरू करें। सबसे पहले हर एक जो है वो सोच जो आपको उलझा लेती है, आपको परेशान करती है, उसको सोचना बंद कर दें। इधर उधर की बातें जो है वो सोचना बंद कर दें और बाइबल मुक़द्दस उठाएं, खुदा से दुआ करें, बाइबल पढ़ना शुरू करें। आप पर खुदा की मर्ज़ी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, बहुत से लोग बिलीवर होने के बावजूद, इवन रूहानी होने के बावजूद, और किसी न किसी हद तक वो खुदा के कलाम को बहुत बेहतर समझते हैं, इसके बावजूद वो कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, इसके ताल्लुक से भी मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से लोग अजीज़ों, असल बात यह है कि खुदा के कलाम को ना तो पढ़ते हैं और ना ही उस पर अमल करते हैं और उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अजीज़ों, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो एक काम तो सबसे पहले खुदा हमारी ज़िंदगी में करता है। सबसे पहले खुदा हमारी कंपनी या हमारी रफ़ाकत को चेंज कर देता है। अगर आप बिलीवर होने के बावजूद या एक आम अपने आप को आप मसीही समझते हैं, आप कंफ्यूज हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि आपकी रफ़ाकतें अभी तक रूहानी लोगों के साथ नहीं हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो मसीही होने के बावजूद, इवन मसीही लीडर्स होने के बावजूद, वो खुदा के कलाम से ज़्यादा जो है वो आम एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत देते हैं, यानी वो खुदा के कलाम से भी ऊपर चली जाती है अहमियत। और मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप जो ये फॉर्मल एजुकेशन है ये मत लें, आप मत पढ़ें, आप जो है वो जो आपकी आप जो तालीम आपको आपके वालिदैन चाहते हैं आप वो ना हासिल करें। लेकिन अज़ीज़ों, ये कभी भी खुदा के कलाम से आगे नहीं है। अगर आप इस तालीम की वजह से खुदा के रास्तों से हटना शुरू हो गए हैं, अगर आपका इत्मीनान जाना शुरू हो गया, आपकी ज़िंदगी में जो है वो आपका किरदार तब्दील होना शुरू हो गया और आप ऐसे पढ़े लिखे लोगों की कंपनी में बैठना पसंद करते हैं जो बिलीवर तो नहीं है, जो खुदा के कलाम से तो वाकिफ़ नहीं, लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ अज़ीज़ों, आपके अंदर खुदा की अहमियत नहीं है। क्योंकि अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में खुदा के कलाम की पसंद करने वाली, खुदा को मानने वाली जमात जो है वो कोई पढ़ी लिखी जमात नहीं है, वो मसीही जमात है, वो मसीही महफ़िल है, वो मसीही कंपनी है। आप किन लोगों में रहते हैं ये बहुत अहम है।
اگر آپ خدا کی مرضی میں چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہوگا جو خدا کی مرضی کو فالو کرتے ہیں، یا جو خدا کی مرضی کے متمنی ہیں، جن کے اندر یہ تمنا، یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے، وش ہے کہ وہ خدا کے پیچھے ہی چلتے رہیں، تو پھر آپ کو ایسے لوگوں میں بیٹھنا اور اٹھنا پڑے گا۔ کیونکہ عزیزو، اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو لوگ خدا کو سرے سے ہی نہیں جانتے، یعنی وہ اپنے آپ کو مسیحی تو کہتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں ٹارگٹ صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنا ہے اور کسی نوکری پہ لگ جانا ہے، یا اپنا گھر بنا لینا، یا کاریں اور بنگلے بنا لینا ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اگر یہی ٹارگٹ ہے تو عزیزو آپ بہت زیادہ غلط طریقے سے اپنی لائف میں دھوکے میں چل رہے ہیں۔ عزیزو، میں نے بلیورز کو دیکھا ہے جو روپے پیسے کے لیے اپنی جو خدا کی کمپنیز ہیں، یعنی خدا کی جو محفلیں ہیں، جو خدا کی رفاقتیں ہیں، انہیں قربان کر دیتے ہیں۔ میں تو باہر کے ملک میں جانا چاہتا ہوں۔ آج کل یہ بہت عام جملہ ہے، خاص طور پر آج کل کے دور میں، جیسے ہمارے ملکی حالات بھی جا رہے ہیں، ہر جگہ افراتفری ہے اور ہماری اکانومی جو ہے بالکل سٹیبل نہیں ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ ان کی ضرورت کے مطابق روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ تو عزیزو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خدا تبدیل ہوگا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اس ملک میں اگر خدا نے آپ کو چاہا ہے کہ خدا یہیں پر آپ کو بڑھائے اور یہیں پر جو آپ کی رفاقت ہے جو خدا کے لوگوں میں ہے وہ قائم رہے، لیکن آپ یہ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں صرف روپے پیسے کی وجہ سے یا صرف اپنی خواہشوں کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں کو باہر کے ممالک دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی گواہی بتانا چاہتا ہوں، میں بھی ایسے لوگوں میں سے تھا، لیکن پھر خدا نے مجھے ان تمام خواہشوں سے، ان تمام چیزوں سے الگ کیا۔ باہر کے ممالک میں جانا بری بات نہیں ہے، گاڑی بنگلے کوٹھیاں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں یہی بنیاد ہے، یہی جو ہے وہ پرائیورٹی ہے، تو پھر آپ دھوکے میں چل رہے ہیں۔ خدا کی کامل مرضی میں آپ کو جو ہے وہ بڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خدا کے کلام میں جانا ہوگا، اور پھر آپ کو اپنی کمپنی جو ہے، اپنی جو آپ کی رفاقت ہے وہ تبدیل کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھیے عزیزو، کون سی رفاقت آپ کے لیے بہتر ہے؟ اگر آپ کبھی کسی رفاقت میں نہیں گئے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کون سی رفاقت میں جائیں، سب سے پہلے ان کلیسیا بزرگوں کو ڈھونڈے جن کے اندر خداوند یسوع مسیح کا کردار نظر آتا ہے، جن کے اندر خداوند یسوع مسیح نظر آتے ہیں۔ اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ کوئی کامل لوگ نہیں ہیں، یہ خدا کے لوگ ہیں، اور یہ کامل نہیں، لیکن یہ کامل کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ایسے بزرگوں کو ڈھونڈے، پھر ان سے مشورت کرے، وہ آپ کو بتائیں گے آپ نے کہاں جانا ہے۔ اگر آپ ایج میں بہت چھوٹے ہیں، آپ سے ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو سکتی، لیکن عزیزو، خدا کے حضور تو آپ کی ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ ہے تو خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے پاس بزرگ اویلیبل نہیں ہے، آپ کسی ایسی کنٹری میں ہیں جہاں پر جو ہے وہ عبادت بھی نہیں آپ اوپنلی کر سکتے ہیں، بہت سی دنیا میں ایسی کنٹریز ہیں، ہم سب جانتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اگر ایسی ہیں تو پھر آپ دعا کریں خدا کے حضور، خدا سے کہیں، پھر کلام مقدس کھولیں، خداوند آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اور ایک عام سادہ سی مثال یہ کہ جس کے اندر آپ کو خداوند یسوع مسیح کا کردار نظر آتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ لوگ، وہ کمپنی جن کے اندر آپ کو خداوند یسوع مسیح نظر آتا ہے، وہ کمپنی جوائن کرے، وہ محفل جوائن کرے جو روحانی ہے، وہ لوگوں کو جوائن کرے، وہ چرچ جوائن کرے، آئی مین ٹو سے۔ اور جب آپ ایسے لوگوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا سوچنے کا طریقہ کار تبدیل ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کے اندر صرف اور صرف خواہش جو ہے وہ خدا کے پیچھے چلنے کی ہوگی اور کسی چیز کی نہیں ہوگی۔ اگر آپ خدا کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں عزیزو، تو اپنی کمپنیز جو ہیں وہ تبدیل کریں، اپنی محفلوں کو دیکھیں، اپنی رفاقتوں کو دیکھیں۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے دوستوں کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے جو ہے اپنی روحانی زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ اور پھر میں آگے جو بات کر رہا تھا، باہر جانے کی وجہ سے بنیاد کیا ہے؟ پیسہ۔ اگر آپ کو خدا باہر لے کے جا رہا ہے تو آپ ضرور جائیں، لیکن اگر روپے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو پھر آپ بہت بڑی غلطی کا ڈسیپشن میں۔ اور یاد رکھیں، آپ جو ڈیسیژن لے رہے ہیں اگر وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، اور آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق ہے کہ نہیں، تو سب سے پہلے اس بات کو نہ دیکھیں، ہم نے بہت سے لوگوں نے بہانے بنائے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں، بھائی میں تو یہ نہیں یہاں پہ کر سکتا تھا، یہاں پہ وہ نہیں ہو سکتا تھا، ہم گھر نہیں بنا سکتے تھے، ہم کرائے پہ نہیں رہ سکتے تھے، ہم یہ ہم وہ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ کمانا یا آپ جو ہے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں کہ آپ کے پاس اچھی انکم ہونی چاہیے یہ سوچنا چھوڑ دیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیپ ڈاؤن آپ کے سب سے دل کے
گہرائی میں اس کی کیا خواہش ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے باہر کے ممالک میں عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بلیور کہتے ہیں، لیکن یہ تبدیل نہیں ہوئے۔ انہوں نے خدا کے کلام کو موقع نہیں دیا کہ یہ اپنے آپ کو تبدیل ہونے دے۔ یہ لوگ جو ہے صرف اور صرف اس بات کے لیے جاتے ہیں کہ وہ باہر کے ممالک میں جا کر کھلے عام جو ہے وہ اس طرح کے کام کرے جو ہم یہاں پر اپنے خاندان کے سامنے رہ کر یا ہمارے ملک میں کچھ ریسٹرکشن جو ہے وہ خدا کے نام کو جلال ملے، وہ بہت زبردست ہے، جو ہماری بھلائی کے لیے خدا استعمال کرتا ہے، وہ ختم ہو جائے۔ پھر وہ حرام کاری، شراب نوشی اور مختلف طرح سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے، اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کرے۔ عزیزو، اگر آپ ان خواہشوں کے مالک ہیں تو خدا کے حضور توبہ کرے سب سے پہلے۔ اگر آپ نے خدا کو اپنی زندگی نہیں دی ہے اور آپ خدا کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی زندگی خدا کو دے۔ اگر آپ نے خدا کو اپنی زندگی نہیں دی ہے تو آپ کبھی بھی خدا کی مرضی میں نہیں چل پائیں گے، نہ آپ چل سکتے ہیں، کیونکہ ابلیس دشمن تو یہ کبھی چاہتا ہی نہیں آپ خدا کے پیچھے چلیں، وہ کبھی نہیں چاہے گا۔ سو یاد رکھیں، اگر آپ خدا کی مرضی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام کریں اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق۔ اگر آپ نے اپنی زندگی پہلے ہی خدا کو دی، اگر نہیں دی تو پہلے اپنی زندگی خدا کو دے، اس کے بعد بائبل مقدس پڑھنا شروع کریں، اور بائبل مقدس پڑھنے کے بعد اپنے فیوچر، اپنے ہر ایک چیز کے بارے میں سوچنا بند کریں، ایکسٹرا سوچوں کو اپنے ذہن سے نکالیں، اور ہر وہ چیز جو آپ کو آسانی سے الجھا لیتی ہے یا آپ کو ٹینس کر دیتی ہے، آپ کو جو ہے وہ پریشانی کے میں لے جاتی ہے، اس کو سوچنا چھوڑ کر کلام مقدس پڑھیں اور اس پر سوچنا شروع کریں، پھر خدا سے گائیڈنس مانگیں، اور پھر ان محفلوں کو چھوڑیں جو کلام کے مطابق نہیں۔ آپ جیسے یہ کام کریں گے آپ دیکھیں گے آپ خدا کی مرضی میں چل رہے ہوں گے۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا، بہت سے لوگ اس بات کو کنفیوز کر دیتے ہیں، بھائی یہ مرضی ہے خدا کی یا نہیں ہے۔ بہت سے خادمین بھی ایسے ہیں جو خدا کی مرضی کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے دل میں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی خواہش، اس کی بنیاد خدا ہے، تو عزیزو آپ جو کچھ کریں گے وہ بار بار ہوگا، کلام مقدس میں لکھا ہو، جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی یہاں لکھا ہے جو بھی آپ کرتے ہیں وہ خداوند کے لیے کریں، یعنی اس کی بیس خدا ہونی چاہیے، تو پھر خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بہت سینسٹیو بات ہے، اس کو آپ پر ہولی اسپرٹ ظاہر کریں گے اور آپ اس میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ سو خداوند آج کے کلام کے ضلع سے میں کثرت سے برکت دے۔ اگر آپ کو اس میسیج سے برکت ملی ہو تو آپ اسے ضرور شیئر کریں اور خدا کے نام کو جلا دیں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، بائے۔